السلام علیکم بھائی۔ کون ریاض بھائی؟ السلام علیکم۔ جی جی السلام۔ ہاں امن بھائی، کیا بھائی بات کب ہوگی ہماری؟ پانی پی رہے ہیں پانی؟ ہاں کیا کہہ رہے تھے آپ بتاؤ۔ ہاں امن بھائی، بات کب ہوگی؟ ہم نے لاسٹ جو بات کری تھی جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے تعلق سے، آپ نے کہا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چپے چپے کا جاننے والا ثابت کروں گا، ذرے ذرے کا ہاں جاننے والا بالکل۔ ثابت کروں گا، تمام ہوں، کل کائنات کا علم جاننے والا اللہ کے نبی کو ثابت کروں گا۔ آپ نے یہ تمام بات کہی تھی۔ ہوں۔ تو اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اسے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ اگر تم سے کوئی یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو وہ غلط کہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں خود کہتا ہے کہ نظریں اس کو دیکھ نہیں سکتیں، اور جو کوئی کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو غلط کہتا ہے، کیونکہ خداوند تعالیٰ خود کہتا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7380۔ یہ تو بہت نارمل بات ہے، یہ تو ہمارے حضرت ہی ثابت کر دیں گے۔ اچھا، ہاں ہاں، یہ تو ہمارے حضرت ہی ثابت کر دیں گے، ایسی کوئی بات نہیں، بہت بات نارمل بات ہے۔ کر رہے ہیں حضرت۔ جی جی بالکل بیٹا، خاموش ہو جاؤ، صحیح ہے، کیا حضرت ثابت کر دیجیے۔ ہاں بتائیے۔ ہاں جی، کس سے بات ہو رہی ہے؟ آپ کا نام بتائیں گے؟ یہ ہے نور محمد۔ نور محمد، ٹھیک ہے جی۔ حضرت فرمائے، آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرے ذرے کا، چپے چپے کا، کل کائنات کا، تمام چیز کا علم ہے۔ اب تمام چیز کا علم تو اللہ کی صفت ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے۔ آپ یہ کہتے ہوئے بھی آپ انکار کرتے ہو کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو چپے چپے کا علم ہے، اور جب ہم یہ کہیں کہ چپے چپے کا علم تو اللہ ہی کو ہے، آسمان اور زمین کا تمام علم اللہ ہی کو ہے، تب آپ بات سے پھر جاتے ہو۔ ہم اس علم کے بارے میں بات نہیں کر رہے جو اللہ کو علم ہے، اور جب آپ دعویٰ کرے تو آپ تو چپے چپے کا دعویٰ کر رہے ہو، ذرے ذرے کا دعویٰ کر رہے ہو، تمام چیز کا دعویٰ کر رہے ہو، کل کائنات کا دعویٰ کر رہے ہو، تو یہ دو فرق کیوں کر رہے ہو بھائی؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ اس جیسی تو کوئی چیز نہیں، اور وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ ہاں اب وہی تو میں نے پوچھا کہ ہاں اب آپ نہیں، بول دیے نا۔ مجھے امن بھائی نے کچھ غلط کام تو نہیں کر دیا جی آپ کو جی، فون پکڑا نہ کر؟ نہ نہیں نا؟ نہ بالکل نہ بالکل صحیح آئے ہو تو۔ جی جی، اس حساب سے آپ کی بات سننا بہتر ہے نا، سن کے تو بتایا جائے گا بھائی۔ فرمائے آپ یہ بتائیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات کا علم نہیں ہے یا نہیں تھا؟ آپ یہ بتائیے، یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے آپ صحیح، یہ بتا دیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات کا علم ہے۔ پہلا تو میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں، میں نے جی علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کر دیا، کیونکہ قرآن کی آیت ہے، اس میں آپ نے کر دیا۔ سنیے، اللہ فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کا تمام علم جو ہے، کہہ دے کہ اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا۔ سورہ نمل آیت نمبر 65، اس میں لفظ سوا آیا، اللہ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کہہ دو کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے۔ کسی آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ علم میں کسی کو دے ہی نہیں سکتا یا نہیں دوں گا۔ میں نے آپ سے یہ سوال کیا ہی نہیں، میرا سوال ہے، امن بھائی نے لاسٹ ٹائم مجھ سے یہ بات کری کہ اللہ نے نبی کو عطا کیا کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب واقع ہوگی، پر نبی نے امت سے یہ بات چھپائی۔ تو بھائی ماں عائشہ کے بقول تو آپ جھوٹے ثابت ہوئے، کیسا میں بتاتا ہوں۔ ماں عائشہ نے فرمایا کہ جس نے بھی یہ کہا اللہ کے نبی نے دین تبلیغ میں کوئی بات چھپائی وہ جھوٹا،
ٹھیک ہے. دوسری بات اسی حدیث میں یہ بات ہے کہ ماں عائشہ کہتی ہے کہ جس نے بھی یہ کہا اللہ کے نبی کو علم غیب ہے آنے والے کل کا، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں بھی حدیث کے بقول ماں عائشہ کے آپ جھوٹے ثابت ہوئے. ٹھیک ہے، تو میری یہی دلیل ہے بھائی قرآن کی کہ میں نص قطعی رکھ رہا ہوں سورہ لقمان آیت نمبر 34، جس میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کا علم، اس کا واقع ہونے کا علم کسے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے سوا کسے بھی نہیں. آپ کے بازو میں بیٹھے شخص جس کا نام امن ہے، اور آپ بھی علامہ ہو یا اللہ جانے آپ کیا ہے، آپ پہلی بار آپ سے بات ہو رہی. ٹھیک ہے، تو قیامت کا واقع ہونے کا دن نبی کو پتا تھا، نبی نے امت سے چھپا ہے. ایسی کوئی آپ کے پاس حدیث ہے یا ایسی کوئی قرآن کی آیت ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا یہ بات؟ کون سی بات ہوئی؟ امن بھائی نے لاسٹ میں مجھ سے کہا کہ اللہ نے اپنے رسول کو قیامت کا دن بتایا کہ کب قیامت آئے گی. واقع ہونا یعنی اس کا اصل دن، جس دن قیامت واقع ہوگی، یہ دن اللہ نے اپنے رسول کو بتایا، پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات امت میں چھپائی. ٹھیک ہے، اب آپ کو یہ بات ثابت کرنا ہے کہ آپ کو کیسا پتہ چلا کہ اللہ نے نبی کو قیامت کے دن کے بارے میں بتایا پر رسول نے اس بات کو چھپائی صلی اللہ علیہ وسلم. بولیے. پہلی بات تو یہ ہے، میں آپ سے، آپ برا مت ماننا یار، جیسے کہ کوئی بھی مسلمان ہے، تمام دنیا میں جو بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہابی چاہے شیعہ چاہے دیوبندی چاہے مطلب بریلوی، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، لیکن حضرت کیا یہ بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے، اگر مولانا یا کچھ ہوں گے کیا کہ کم سے کم جو پیغمبر ہوتے ہیں جن کے ہاتھ پہ ہم دین مطلب بیعت کرتے ہیں، سمجھ لو تو ہمارا ایمان ہوتا ہے، جن سے ہماری آخرت جڑی ہوئی ہوتی ہے، ان کے بارے میں اور ان کے پریوار کے بارے میں اگر ہم غلط حدیثیں بناتے پھر رہے ہیں اور لوگوں کو بتاتے پھر رہے ہیں تو یہ تو سب سے بڑی جہالیت ہے بھائی. اس بات کو آپ کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ آپ کیسے پڑھے لکھے، کیا پڑھ رہے؟ یہ تو خود ایک اپنے آپ ہی اپنے ایمان کی بات ہے نا جی. تو جس رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم، تو اس رسول کا پریوار ہے، بیوی ہے، اور تم اتنی غلط بات بول رہے ہو تو پھر تم کون ہو یار؟ تم تو کوئی اور ہی ہو نا. پھر تم سے کیا بات کری جائے یا کیا تم سے کہا جائے؟ پھر تو بات ہی ختم ہوتی ہے نا بھائی. بات تو اس سے ہوئے گی جو بھائی کسی چیز میں اس کو کہتے ہیں کہ اختلاف ہے. ابھی یہ اختلاف تھوڑی ہے، یہ تو سامنے سے ہندو مسلمان ہے، یہ اختلاف ہی نہیں ہے میرے بھائی. کون سا دن آپ پڑھ کے آئے ہو؟ کہاں سے آئے ہو بھیا؟ کہاں سے بول رہے ہیں آپ یہ بتائیں. ٹھیک ہے، اور باتوں بات میں ہوئے گی، پہلے یہی بات ہوئے گی نا. جیسے آپ نے کیا کہا کہ انہوں نے جھوٹ بولا اور انہوں نے یہ کیوں چھپائی، سمجھو یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی محلے بستی کا آدمی ہے اور تو وہاں سے بیٹھ کے اور تجھے کہہ رہا ہے کہ بھائی فلاں کی غلطی ہے، فلاں نے ایسا کیسے کر دیا. ایک پیغمبر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب پیغمبروں پہ افضل و اعلیٰ بھی اللہ نے کہا ان سے، اتنا تو کم سے کم تو نے دیکھا ہی ہوگا. لیکن پھر بھی یہ غیرتی اٹھا کے اس بات کو کیسے کر لیتے ہو تم لوگ؟ میرے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا. پردھان منتری دے رہا ہے، میرا ڈاکٹر دے رہا ہے، میرا پردھان دے رہا ہے، لیکن حقیقت میں کون دے رہا ہے یہ پوچھ لو. ہم سنیوں کے جان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھی شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. ارے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. ناظرین، تو یہ نور محمد بھائی نے اپنی دلیل پیش کری. جب میں نے ان سے کہا کہ قیامت کا علم، آپ کیا کہہ رہے ہو نور محمد بھائی آپ کو میں نے وقت دیا بات کرنے کا، آپ نے صرف باتوں کو گھمائے. آپ جس پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ اس کا یا اس کے گھرانے کا جب تم ادب نہیں کر سکتے، ابھی تو تم مسلمان ہی کہاں ہو گئی؟ بات تو یہ ہو رہی ہے نا. مسئلے مسائل تو ان لوگوں میں سیر کرے جائیں گے جو جیسے کہ دنیا میں لوگوں پہ ظلم کرتے، گناہ کرتے، جاتی کرتے، انہیں بتایا جائے گا رسول کا کردار یا رسول کے بارے میں. مانو گے؟ کیونکہ یہ بات تو دنیا کا راج بھی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
سب سے بہتر انسان رہے دنیا پہ، لیکن تم اس بات کو نہیں مان رہے ہو، تو سب سے بڑے جانور تم ہی ہو دنیا پہ، تمہارے صبح کوئی نہیں ہے، یقین مانو بھائی تم میری بات کا، سمجھ رہو؟ جی آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ جی ہاں ویسے ہو تو گئی ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ تھے ہمارے نور محمد بھائی۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے شخص نے دعویٰ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے واقع ہونے کا علم جانتے تھے، جبکہ سورہ لقمان میں آیت ہے کہ آیت نمبر 34 اللہ فرماتا ہے قیامت کا دن کسے نہیں پتا ہے اللہ کے سوا۔ جب میں نے ان سے کہا اس بارے میں آپ لوگ دلیل دو، تو انہوں نے مجھے گستاخ ثابت کر دیا۔ کس کا؟ اللہ کے رسول کا۔ جیسے کہ اکثر یہ لوگ کرتے، یہ وہابی ہے، جب انہیں دلیل مانگی جائے تو یہ کہیں گے وہابی ہے، یہ یزیدی ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈھمکانا۔ بھائی میں نے تم سے ساری باتوں پہ میں نے دلیل ہی نہیں مانگی کہ میں وہابی ہوں، میں کیا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ سے دلیل مانگی، آپ کے ہی شخص نے دعویٰ کیا قیامت واقع ہونے کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اور آپ نے کہا کہ میں نے ماں عائشہ کا قول نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا جس نے بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں کوئی بات چھپائی تو وہ جھوٹا ہے، تو آپ کہہ رہے ہو کہ میں نبی کو فلاں الٹی سیدھی باتیں کہہ رہا ہوں۔ بھائی ماں عائشہ کہہ رہے کہ جس نے بھی دین تبلیغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چھپائی کہا وہ جھوٹا، جس نے بھی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے کل کا علم ہے، علم غیب ہے، وہ جھوٹا۔ میں نے نبی پہ کوئی تہمت نہیں لگائی بھائی، یہ کتاب و سنت ہے جس کو آپ کو ماننا ہی پڑے گا۔ یہ آپ کے دادا پیر صاحب نہیں ہے جو آپ کو بغیر دلیل کے ان کی اندھی تقلید کرنا پڑے گا، اندھی پیروی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ نور محمد بھائی اگر آپ کے پاس عقل سلیم ہے تو اس بات کا جواب دے کہ آپ کے شخص نے دعویٰ کرا نبی کے پاس علم قیامت کا علم تھا کہ وہ کب آنے والی، دین پتا تھا، پر امت سے یہ بات چھپائی گئی۔ ابھی دوبارہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کے شخص کے دعوے کی دلیل آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ میں وہابی ہوں، میں کیا ہوں، میں اس پہ آپ سے بات نہیں کر رہا بھائی، ایسے الزام تو دنیا کے لوگ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی دلیل، آپ کے دعوے کی دلیل ہے آپ کے پاس؟ دلیل دے دیں گے، کیوں پریشان ہو گئی؟ مانو گے تو اس کو مجھے نہیں کرو گے؟ بھائی قیامت کا علم جو ہے دین ہے، اللہ فرماتا ہے یہ کسی نے پتا ہے۔ امن بھائی نے کہا کہ اللہ کے رسول کو پتا ہے کہ آپ نے کہا چپے چپے کا علم ہے نبی کو، ذرے ذرے کا علم ہے نبی کو۔ یہ امن بھائی نے لاسٹ ریکارڈنگ میں کہی، میرے پاس ان کی ریکارڈنگ بھی ہے، جیسا اللہ جاننے والا ہے چپے چپے کا، ذرے ذرے کا، آپ نے رسول کو بھی اسی لیول میں مانا تو یہ بظاہر آپ نے کفر کیا نا بھائی۔ اللہ ہماری نیت آپ کیسے بتا سکتے ہو یار؟ کیا بات کر رہے ہو؟ تو پھر بتاؤ قیامت کا علم نبی کو ہے، نبی نے امت سے چھپائی، آپ کے پاس کیا دلیل آئی بھائی جس پہ آپ یہ تحقیق رکھ کے آپ مجھ سے بات کر رہے ہو کہ نبی کو قیامت کے واقع ہونے کا علم ہے؟ بتائے چلے۔ نور محمد بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ پھر سے ریپیٹ کرو ایک بار۔ ٹھیک ہے، آپ کے بھائی نے، آپ کے ہی شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کے رسول کو قیامت کے واقع ہونے کا یعنی اس کے دن کا پتہ تھا کہ کب آئیں گے۔ ایک مثال کے طور پہ میں بتاتا ہوں کہ جیسے کہ 2027 میں فلاں تاریخ کو قیامت آئیں گی، ایک دن طے کر لینا جیسے، تو یہ دن کے بارے میں نبی کو پتا تھا، اللہ نے بتایا تھا، پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بات نہیں بتائی، یہ بات چھپائی۔ تو بھائی آپ کو کیسے پتا چلی یہ بات آپ جانتے ہیں کیا اس بارے میں؟ آپ نے کہیں پڑھا ہے کیا؟ تو میں اسی کی تو دلیل مانگ رہا ہوں جب سے کہ آپ سے حلوہ مانگ رہا ہوں۔ اچھا تو حلوہ کہاں مانگ پاؤ گے تم یار؟ وہ تو ہماری قسمت میں ہے، تمہاری میں کہاں؟ تو کیسے پتا چلی یہ بات آپ جانتے ہیں کیا اس بارے میں؟ آپ نے کہیں پڑھا ہے کیا؟ تو میں اسی کی تو دلیل مانگ رہا ہوں جب سے کہ آپ سے حلوہ مانگ رہا ہوں۔ اچھا تو حلوہ کہاں مانگ پاؤ گے تم یار؟ وہ تو ہماری قسمت میں ہے، تمہاری میں کہاں؟ اعلیٰ حضرت نے 1 گھنٹہ 45 منٹ پہلے انتقال سے پہلے وصیت لکھائی، میری جو ہے فاتحہ میں پلاؤ، قورمہ، کیا کہتے شامی کباب، سیخ کباب، قیمے کی پوری، سوڈے کی بوتل، یہ میری فاتحہ ڈکلیئر ہو گئی کہ بریلی بولے تو جاہلوں کا فرقہ۔ آپ تھوڑا آپ کے مائک کے قریب آ کے تھوڑا آواز پراپر
آپ کی آ نہیں رہی. اچھا کیا ہو گیا اس میں؟ ہیلو نور محمد بھائی. ہاں ہاں بتاؤ. ہاں کہاں گئے نور محمد بھائی؟ نہیں بیٹھے ہی. بھائی وہ تو جواب نہیں دے پائے آپ نے جس دعوے کی آپ نے نہیں دے کیوں نہیں دے پائے؟ جس بارے میں آپ نے دعویٰ کیا تھا. ٹھیک ہے نور محمد بھائی تو چلے گئے. نہیں ٹھیک ہے ابھی آپ کی باری ہے. چلے آپ سے بات کر لیتے. امن بھائی آپ نے کہا تھا قیامت کا علم. دلیل ایک منٹ اب رک جاؤ. میں نے سن لی یہاں پر تم سن لی نا؟ نے جتنی باتیں میں چلو سن رہا ماشاء تھا. اللہ جو بات نور محمد بھائی کو نہیں سنائی دی آپ نے سن لی. انہوں نے بھی سن لی میں نے بھی سن لی دونوں نے سن لی. اور تو الحمدللہ پھر ایسا اتنا بھی کیوں نہیں ہے کہ بات وہ کو گھما رہے دلیل. تھے نور محمد بھائی کہ میں سن لو نا گستاخ ہوں، سن میں لو نا. وہابی ہوں، میں یہ ہوں فلاں ہوں. بھائی یہ تو عوام کو ایسے نہیں پتہ ہے، کرو آپ ریاض لوگ کیوں بھائی. بیوقوف بناتے وہ ہیں. ریاض بھائی ٹھیک ہے بولیے امن بھائی بولیے. ایسے مت کرو. اچھا ہاں امن بھائی ایسے مجھے مت ایک بات کرو. پوچھنا تھا. سنو نا، آپ نے جو واٹس ایپ پہ ڈی پی رکھا ہے وہ آپ ہی ہو کیا؟ ہاں ہاں وہ میں ہی ہوں. پکا وہ آپ ہی ہو؟ پکا میں ہی ہوں. اچھا آپ کی بات میرے خیال سے رضا سلافی بھائی سے ہوئی ہے لگتا. جی جی ہوئی ہے. اوکے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے تو ہاں وہ بہت برا بھاگا ہے. میرا نام سن کے ڈر جاتا ہے. نہیں میں نے پڑھا ہوا امن چکنا بول کے انہوں نے رکھا تھا. ہاں ہاں وہابیوں کا کردار یہی ہے نا کہ جب وہ بھاگتے ہیں ڈر کے تو گالی گلوچ کر کے یہی سب کرتے اینی ہیں. وے کم ٹو دا پوائنٹ. ہاں جی. تو ٹھیک ہے. ہاں آپ کا سوال تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذرے ذرے کا چپے چپے کا علم تھا. اس کی دلیل ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں اپنا دعویٰ کلیئر کر دوں. میرا دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چپے چپے کا، ذرے ذرے کا، کونے کونے کا، زمین کی ہر ایک ذرے ذرے کا اور آسمان کے ہر ایک ذرے ذرے کا اور اس کے درمیان درخت پیڑ جو کچھ بھی ہیں پتے پتے کا اور ہر انسان کے دلوں کا سب علم غیب ہے الحمدللہ. تمہارا دعویٰ کیا ہے کہ جو شخص ایسا عقیدہ رکھے وہ کون ہے؟ ڈکلیئر ہو گئے کہ بریلی بولے تو جاہلوں کا فرقہ. تو اللہ ذرے ذرے کا جاننے والا ہے، چپے چپے کا. اللہ فرما رہا ہے یہاں پہ علم غیب میرے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. سورہ نمل آیت نمبر 65. آپ کہہ رہے ہو جانتا ہے تو پھر مطلب آپ نے اللہ کے برابر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر کے آپ نے لیٹ می کمپلیٹ. سنے اللہ قرآن میں اللہ نے آیت آپ حکم کیوں سنا رہے ہیں؟ سنے قرآن شریف میں آیت پہلے میری بات سن لو. پہلے میری بات سن لو. ارے بھائی بات سن لو پہلے. ارے سن تو لو. ارے سب کا جواب ہے میرے پاس بھائی. اللہ کے جیسا اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد. آپ نے کہا کہ اللہ بھی چپے چپے کا جانتے ہیں، نبی بھی چپے چپے کا جانتے، اللہ بھی ذرے ذرے کا جانتے، نبی بھی ذرے ذرے کا جانتے. تو لیس کمثلہ شیء. آپ نے اللہ اور رسول میں فرق نہیں کیا. آپ نے کل کائنات اللہ کے لیے بھی مانا، اللہ کل کائنات کا عالم الغیب. آپ نے رسول کو بھی کہا کہ اللہ کے رسول بھی کل کائنات. لیس کمثلہ شیء کے خلاف مطلب اس آیت کے خلاف آپ چلے گئے. ٹھیک ہے آپ نے أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا